سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی طرح کے جو کھانے ہیں، طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کہا، طَعَامٍ بہت سارے کھانے ہیں، واحدن اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک، بہت سارے ہیں، لیکن وہ ایک ہی طرح کے کون سے ہیں جی؟ طیب رزق جو ہے، یعنی ثمرات جو ہے، ثمرات عرفہ رزق جی. جب تم نے کہا کہ ہم ہرگز جو ہے وہ طعام واحد جو ہے ان کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و کسائها و فومها و عدسها و بصلها، یعنی کہ وہ ہمارے لیے یہ جو لہسن ہے، پیاز ہے، سبزیاں ہیں، یعنی یہ چیزیں، دالیں وغیرہ ہیں، یہ چیزیں نکالے تاکہ ہم جو ہے مسالے بنا کے، سالن بنا کے، ساتھ میں روٹیاں نان یہ رگڑا کریں. یہ فروٹ وغیرہ یہ ہم سے نہیں کھائے جاتے، ان کے اوپر ہمارا کوئی گزارا نہیں، ان کے اوپر ہم نہیں رہ سکتے جی. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے جواب دیا، کالا کہا تھا، تبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی کہ کیا تم جو خیر رزق ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو جو ادنا رزق ہے اس کے ساتھ؟ کیوں ادنا کہا؟ ادنا رزق کیا ہے جس سے تم بنتے ہو؟ جب ادنا رزق اختیار کرو تم خود بھی ادنا بن جاؤ گے نا، ہر لحاظ تمہاری سوچیں ادنا ہو جائیں گی، تمہارا دیکھنا یعنی سننا، دیکھنا، سمجھنا، سوچیں، فکریں سب ادنا ہو جائے گا، تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں اگر خیر رزق کا کہا گیا ہے تو منہ کے ٹیسٹ کے لیے نہیں کہا گیا، رزق منہ کے ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے نہیں ہے. تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اگر ظاہر کے پیچھے جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے. باطن دیکھو، تم باطن سامنے رکھ کے تمہیں کہا گیا طیب رزق جو عرفہ رزق ہے اس کو استعمال کرو. اس سے کیا عرفہ رزق جو طیب رزق ہے اس کے استعمال کرنے سے تمہاری جسم جو ہے وہ پیوریفائی ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، تم طیب ہو جائے گا، رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، پھر دنیا کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی. لیکن تم جو ہے وہ ذلت پسند کرتے ہو. تو کہا اہبطوا مصر، تو کہا یعنی کہ تم اگر اسی کے اوپر اصرار ہی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم جدھر رخ تمہارا ہے ادھر جاؤ، پھر تم کدھر گہرائیوں کی طرف جاؤ گے. فائن لکم ما سألتم، پھر اس میں یعنی کہ تم کو مل جائے گا جو تم سوال کر رہے ہو. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں تم نیچے ذلت کی طرف جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، پستی کی طرف جاؤ گے، یہ ذہن میں رکھنا. اور اب یہاں جو بات واضح کی، یہاں یہ بتایا کہ جب تک آپ کا رزق عرفہ نہیں ہوگا تب تک آپ کی سوچیں، فکریں، آپ کا جسم یہ عرفہ نہیں ہوگا، یہ طیب نہیں ہوگا جی. جیسا رزق ہوگا ویسے آپ بنو گے، ویسی سوچیں، ویسی فکریں، ویسا وہی سب کچھ. اگر طیب رزق ہوگا، پیوریفائی ہوگا، آپ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، آپ کا وجود تقویٰ آ جائے گا، آپ کا وجود بن جاؤ گے، تو پھر آپ رب کا وجود ہو، پھر رب آپ کو استعمال کرے گا، رب آپ کو چلائے گا. دنیا کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو آٹومیٹکلی عزت حاصل ہو جائے گی، بلند مقام حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنا رزق بدل جائے گا، اپنے آپ کو خبیث کر دو گے، خبیث بنا دو گے، تو رب سے دور ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، رب تو سبحان ہے نیچے جانے سے. آپ کی سوچیں، فکریں سب کچھ خبیث ہو جائے گا، رب سے کٹ جاؤ گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پھر یہ نہیں گا، وہ یہ آگے کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہاں یہ کہا گیا ہے جب خوراک جو ہے اسے ادنا کر لیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ پھر طے شدہ ہے کہ پھر ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ذلت و مسکنت، بیماریاں، طرح طرح کے یہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ کے غضب سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور یہ جو ذلت و مسکنت ڈلتی ہے یہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. ذلت و مسکنت اگر بنی اسرائیل کے اوپر ڈلی تھی تو کیوں ڈلی تھی؟ اس وجہ سے ڈلی تھی. ذالک کہا، ذالک وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ بِأَنَّهُمْ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ساتھ ہوا تھا جس کے ساتھ تم ہوئے ہو، تم ذلیل ہوئے ہو.
اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس طرح ذلیل ہوئے تھے. بنی اسرائیل کی بات کرتے کرتے براہ راست اب یہ کہا ذالکا وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. بنی اسرائیل جو ذلیل و رسوا ہوئے تھے نا, ان کے بعد ذلت و مسکنت ڈال دی گئی تھی. جی, اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے بنی اسرائیل, اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے. ذالک وہ جو ہوئے تھے کیسے ہوئے تھے؟ بِأَنَّهُمْ اس میں کچھ شک نہیں جس کے ساتھ تم ہوئے ہو. بِأَنَّهُمْ اس وقت جو موجود ہیں ان کو کہا جائے جس کے ساتھ تم ذلیل و رسوا ہوئے تھے, تمہارے اوپر یہ ذلت و مسکنت ڈالی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کس کے ساتھ تم ہوئے ہو؟ کانو یکفرون بآیات اللہ, جو کہ جو ہے وہ قانون میں جو قدر میں کر دیا گیا. کیا قدر میں کر دیا گیا؟ جب تم اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر حق, جو نبیین ہیں اللہ کے بھیجے ان کا قتل کر رہے ہو. ان کو قتل کرو گے, قتل کرتے رہے تو پھر کیا اوپر جاؤ گے نیچے جاؤ گے؟ اب اس آیت میں پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا گیا, یعنی سارا بنی اسرائیل کا پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے آگے کہا گیا کہ آج ذرا غور کرو, کیا آج تم بھی بالکل اسی ذلت و مسکنت کا شکار نہیں؟ تمہارے اوپر وہی ذلت و مسکنت نہیں ڈال دی گئی جو بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی ماضی میں؟ جی بتائیں نا. موسیٰ کے بعد, موسیٰ سے پہلے بھی, موسیٰ کے بعد, مریم کے بعد. جی اے مسلمانوں, وہی ذلت و مسکنت تمہارے اوپر آئی ڈال چکی ہے نا. تو یہ کیسے؟ یہ بالکل اسی طرح ڈلی ہے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر ڈلی تھی. بنی اسرائیل کے اوپر کیسے ڈلی تھی؟ وہ جو نبیین تھے ان کو قتل کر دیتے تھے, یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے. کیوں؟ وہ ان کی خواہشات کے خلاف آتے تھے نا, ان کی خواہشات کے مطابق نہیں آتے تھے. تو تم بھی وہی کرتے رہے, رب کے بھیجے ہوئے کا کفر و کذب کرتے رہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بغیر حق انہیں قتل کرتے رہے, ان کا کفر و کذب کرتے رہے. تو جب رب کی طرف آنے والی رہنمائی کا دروازہ بند کیا جائے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی کیا یہ تمہارے ملاٹے جو شیاطین ہیں, مشرکین ہیں, یہ تمہاری رہنمائی کر پائیں گے؟ یہ تمہیں دنیا میں بلند مقام عطا کر پائیں گے؟ اے عقل کے اندھو, گدھے کے بچو, دیکھو تو صحیح تمہاری آج جو حالت, اور یہ جن کے پیچھے تم ملاٹے, تمہارے ملاٹے نہیں تمہیں یہاں اس حالت میں لے کر آئے. جی رہنمائی تو یہ کر نہیں سکتے, یہ تو محض اپنے پیٹ کی ہاتھ تمہیں جو ہے کہانیاں سناتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, تمہارے اموال کھاتے ہیں. ذالک بما عصوا, یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. تو کیوں ہوا تھا؟ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ وجہ یہ تھا عصوا, نافرمانی. یہ تم جو نافرمانی کر رہے ہو, یہ نافرمانی اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, یہی تمہارے ساتھ ہوا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, جو ہماری حد لگائی حدود ہے, ان حدود سے تجاوز کر رہے ہو, یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ایک چیز کی اگر آپ کو حالت مجبوری میں کھانے کی اجازت کہ جب یعنی کہ رزق کا مسئلہ تھا, انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم گوشت کھا لو, لیکن حد لگائی تھی کہ اس کو عادت نہیں بنانا اور اس کو پیٹ بھر کے یعنی کہ ذائقے کے لیے نہیں کھانا. جب دوسرا رزق میسر نہیں ہے تو مجبوری کی وجہ میں کھانا ہے, جب مجبوری ختم ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو السبت کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہفتے کا دن. گدھے کے بچوں, السبت کا مطلب ہفتے کا دن. السبت کہتے ہیں کہ جب کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں, یعنی کہ ایسے حالات ہوتے ہیں, ایسے اوقات ہوتے ہیں, ایسے جن میں کچھ یعنی کہ وہ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے اجازت دی جاتی ہے کوئی کام کرنے کی. یعنی عام حالات میں, معمول میں وہ کام, وہ چیز الاؤ نہیں ہوتی, لیکن مخصوص حالات میں اسے کچھ وقت کے لیے الاؤ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایمرجنسی بنیاد پر, جنگی بنیاد پر. تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں, ایک مخصوص حالت میں, یہ جو ادنا رزق ہے, یہ جو گوشت ہے, یہ کھانے کی اجازت دی, اور ایک حد تک اجازت دی, اور کہا دیکھنا یہ جو ہم نے حد لگائی اسے تجاوز نہیں کرنا, یعنی اسے عادت نہیں بنانا, اس کو اپنا پراپر رزق نہیں بنا لینا, اور اس کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا. کیا حد سے تجاوز؟ انہوں نے اس کو, گوشت کو, اس رزق کو یعنی اپنا مقصد بنا لیا, اپنی خوراک بنا لیا, اپنا رزق بنا لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرادہ و خنازیر بن گئے, یعنی کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر ختم ہو گئی. ظاہر بات ہے جیسا جو آپ کا رزق ہے وہی بنو گے نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
गोश्त जो है ये आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, ये आपके अंदर आग पैदा करता है, आपके अंदर जिनसियत, आपके अंदर जो है वो ख्वाहिशात, ये फैज परस्ती, ये चीज़ें जो है आपके अंदर जो है वो दरिंदगी जो इसकी वजह से आती है, प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो जिस्म है, अपनी बॉडी है, इसको आप समझेंगे, इसमें गौर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आपकी बॉडी जो है ये केमिकल फार्मूला है, केमिस्ट्री का फार्मूला है। कौन कौन से जो केमिकल्स हैं, जो अनासर हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, खसलतें क्या हैं, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी मिकदार जो है वो भी डिपेंड करती है, उनका फिर रिएक्शन क्या आता है। तो जिसके पास ये इल्म है वो बड़ी आसानी से जान सकता है कि गोश्त जो है वो किसी भी मखलूक का हो वो कितना ख़तरनाक है, ठीक है, कितना तबाहकुन है। गोश्त जो है वो आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, बात समझ आ नहीं आ रही? गोश्त आपकी ना सिर्फ सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है बल्कि आपके अंदर ख्वाहिशात का अंबार लगा देता है और आपको दरिंदा बना देता है। आपके अंदर जो है वो हवस परस्ती और आपके अंदर सब्र ख़त्म कर देता है, आपके अंदर उजरत जो है वो बढ़ा देता है, जल्दबाजी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। तो इसी तरह जो अदना रिज़्क है, दालें वगैरह, ये अदना रिज़्क है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई। तो ये कहा कि जब उन्होंने असब्द से यानी तजावज़ किया, यानी जो हदूद हमने लगाई थी वो जब उन्होंने तजावज़ किया तो नतीजा क्या, वो किरादा और खनाजीर बन गए। यानी यानी किरादा यानी वो उनका मामला ये होगा कि उनके अंदर सोचने से उनकी सलाहियत ख़त्म होगी, वो जो सुनते जो देखते उसके पीछे चल पड़ते हैं, अपने मुल्लाटों के पीछे अंधू की तरह चलना शुरू हो गए। और खनाजीर यानी कि उनके अंदर जो है वो अपनी यानी कि पीछे मुड़कर देखना कि पीछे मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, अगर कोई गलती हुई है उसको मान कर उसकी इस्लाह करना, ये सलाहियत उनके अंदर ख़त्म हो गई। अगर उनके ऊपर को उनकी गलती वाज़े करता तो बजाय ये पीछे मुड़ के अपनी इस्लाह कर लें, उस गलती को गलती मानते हुए इस्लाह कर लें, वो गलती उनके ऊपर उनकी गलती वाज़े करने वाले को अपना दुश्मन मानते हुए उसके साथ दुश्मनी करते, उसके गालियाँ देते, बकवासात करते थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब रिज़्क आपका ऐसा है तो आप ये बनेंगे तो फिर सारी बात है, जो भी आपके साथ अक्ल वाली बात करेगा तो आप तो उसके दुश्मन बन जाएंगे ना। तो वो कौन होते हैं? वो तो रब के भेजे हुए होते हैं। रब के भेजे तो आप फिर क्या करोगे? आप उनका कुफर करोगे, कज़ब करोगे, कत्ल करोगे जी। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा आप बुलंद मुकाम पर जाओगे, ज़िल रसवा हो जाओगे। रब के साथ दुश्मनी करने से जी, रब की तरफ से आने में रहनुमाई का दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, ज़िल रसवा हो जाओगे जी। नीचे जाएंगे। वाज़े हो रहा है या नहीं हो रहा?